الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ ومن والہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا. اس کائنات میں اپنی سب سے اہم اور اشرف مخلوق انسان کو بھیجا اور مطالبہ یہ ہے کہ دنیا میں جان کر میری معرفت میری پہچان حاصل کر کے واپس آ جاؤ. ساری کائنات ایک اللہ کے وجود کا پتہ دیتی ہے. بعضوں نے کائنات کے عدم سے وجود میں آنے کے لیے اپنی عقل استعمال کی اور کہا کہ ایک عظیم دھماکہ ہوا جس کو اپنی زبان میں انہوں نے بگ بینگ تھیوری عظیم دھماکہ اور اس دھماکے کے نتیجے میں کائنات وجود میں آ گئی. ایک عرصے تک بلکہ آج تک لوگ اسی نظریے کو اہمیت دیتے چلے آ رہے ہیں. وہ لوگ جن کی عقل وحی کی روشنی میں استعمال ہوتی ہے وہ اس کا کھلا اور صریح انکار کرتے ہیں، اور جو لوگ وحی کی روشنی میں اپنی عقل استعمال نہیں کرتے لیکن کچھ سلامتی فکر باقی ہے وہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں. آسٹریلیا کے ایک سائنسدان نے اس پر اس تھیوری اس نظریے کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی دھماکہ ایسا نہیں دیکھا جو تخریب کے بجائے تعمیر کرتا ہو. دھماکے کے نتیجے میں تخریب توڑ پھوڑ ہوتی ہے. کوئی انسان اس دھماکے کی زد میں آ گیا تو سر ادھر دھڑ ادھر، ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر، اور زیادہ تو بوٹیاں بوٹیاں، بلڈنگ عمارت چھت ادھر دیوار ادھر، پوری بلڈنگ ٹکڑے ٹکڑے. اور ایسے ہی ساری چیزوں کو سوچ لیجئے. دھماکے کے نتیجے میں تخریب ہوتی ہے، توڑ پھوڑ ہوتا ہے، تعمیر نہیں ہوتی. کہا یہ کیسا دھماکہ تھا کہ جس دھماکے کے نتیجے میں سر اڑ کر گردن پر اور گردن اڑ کر دھڑ پر اور دھڑ کے ساتھ ٹانگیں لگ کر کھڑی ہو گئی. یعنی اس دنیا کے اندر جو چیز جہاں جمائی گئی ہے بہترین انداز سے وہ دھماکے کے نتیجے میں جمائی گئی. عجیب. دھماکے کے نتیجے میں جو نظام چل رہا ہوتا ہے وہ بھی توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے. یہ کیسا دھماکہ تھا کہ اس کے نتیجے میں ایک ایسی دنیا وجود میں آئی جس کے اندر جتنا غور کرو حیران ہوتے ہو. یہ زمین اپنے مدار میں یہ 365 دن میں گھومے گی، سالہ سال برسہ برس صدیوں سے گھوم رہی ہے، ابھی گھومتی رہی. یہ دھماکے کے نتیجے میں ہوتا ہے. اور پھر یہ زمین اس کے گرد چاند ہوگا اور وہ چاند گھومے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سورج اپنے مقررہ وقت پر نکلے گا. سبحان اللہ. یہ چاند کبھی 29 کبھی 30 لیکن یہ 360 سے زیادہ نہیں ہوگا دن.
کبھی 29 کا مہینہ ہوگا، کبھی 30 کا مہینہ ہوگا، لیکن سب کل ملا کر 360 دن سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ کیسا دھماکہ ہے؟ گویا اس کائنات کے وجود میں آنے کے بعد اس کائنات کو دیکھ کر آدمی کو یقین کرنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ہے جس نے اس ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ یہ سوال کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ہوگا، یہ سوال کیا گیا کہ وہ آدمی جس تک کوئی نبی نہیں پہنچ سکا، جنگل میں رہا، جنگل میں رہ کر کے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، کل قیامت کے دن اس کا کیا قصور کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے نبوت والا سوال تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ تم اللہ کو پہچانتے تھے کہ نہیں پہچانتے تھے؟ کیا جنگل کے اندر جو اللہ کی قدرت تھی اس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد نہیں آتا تھا؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ روزانہ سورج طلوع ہو رہا ہے اپنے وقت پر، غروب ہو رہا ہے اپنے وقت پر؟ اس لیے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دین لے کر آئے تو دنیا ایک انتشار کا شکار تھی، کوئی اس پتھر کو، کوئی بادل کو، کوئی سورج کو، کوئی ستاروں کو، کوئی بتوں کو، اور کوئی کس کو پوج رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا الہ، کوئی پوجے جانے کے قابل نہیں ہے سوائے الا اللہ، سوائے اللہ، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کو پوجا جا سکے سوائے اللہ۔ وقت تو بہت کم، جو بات کہنا چاہتا ہوں پتہ نہیں کہہ سکوں گا کہ نہیں۔ جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے، ان کو کہیے کہ یہ پیچھے ان کا جگہ یہاں رکھ لینا، یہ پیچھے کرسی پر بیٹھ جائیں، تاکہ میں جو اوپر بیٹھا ہوں نا، قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے، آپ پیچھے کرسی پر بیٹھ جائیں اونچے ہو کر کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مکمل کر لیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں، اب وہ کرسی رکھیے اس پر بیٹھ جائیں۔ اوہو میں نے آپ کو زحمت دی، معاف کیجیے گا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں اونچا ہو کر بیٹھا ہوں، اگر کرسی پر بیٹھ جاتے آپ کی جگہ باقی رہتی۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صل علی سیدنا محمد۔ اسلام، اس کے لغوی معنی اور اس کے شرعی معنی، معنوی معنی، لغت کے علاوہ کے معنی، اسلام ایک لفظ سلامتی ہے اس کا ترجمہ، اور دوسرا ٹوٹل سرنڈر، پورے وجود کو اللہ کے حوالے کر دے گا۔ فارسی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں گردن نہادن، گردن ڈال دی، سپرد کر دی۔ فارسی بان مجاہدین جب جنگ کرتے تھے تو سکھاتے تھے، کیا سکھاتے تھے لوگوں کو؟ کہ اگر کوئی آ جائے اور آپ نے اس سے پوچھا تو آپ یہ کون ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ تسلیم کرتا ہے یا نہیں۔ ہمارے یہاں اردو میں تسلیم کا لفظ ذرا سا ایسا نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے تسلیم یعنی سرنڈر کیا، میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ اسلام یہ ٹوٹل سرنڈر ہے، کل سرنڈر، اپنے آپ ہتھیار ڈال دینا، اللہ جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے، ہم نے مان لیا کہ آپ اللہ ہیں، ہم نے مان لیا کہ عبادت کے لائق صرف آپ ہیں، ہم نے مان لیا دنیا میں کوئی الہ نہیں ہے، ایک الہ ہے، اور وہ کون؟ اللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے، یورپ امریکہ میں، انگریزی بولنے والوں میں، تو بھی وہ لفظ کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے آپ نے شہادت کب دی؟ آپ نے شہادت کب دی؟ یعنی آپ نے گواہی کب دی؟ کیا بچہ نہیں پڑھتا پہلا کلمہ طیب اور دوسرا کلمہ شہادت، اور پھر کیا کہتا ہے؟ شہادت مانے آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو گواہی دیتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی دنیا میں قابل عبادت نہیں۔
ایسی کوئی ذات نہیں ہے جس کو ہم اپنا معبود بنائیں، اور دوسرے لفظوں میں دیکھیے، ایسی کوئی ذات نہیں ہے جس کے بندے اور غلام ہم بنے۔ اللہ سوائے اللہ، یہ شہادت ہے، گواہی۔ تو آدمی اپنے کاموں میں ہوتا ہے، اپنے کاموں میں ہوتا ہے، گاہک موجود ہیں، دکان کا وقت باقی ہے، دفتر موجود ہے، ٹائم ابھی دفتر کا ہے، لیکن ادھر سے آواز آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کھڑا ہو جاتا ہے، کیسے اللہ نے بلا لیا، اس وقت میری گواہی جو میں نے اقرار کیا تھا نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس عملی گواہی کا وقت آ گیا، اب میں یہ سب چھوڑ کر جاتا ہوں اللہ کے پاس، اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ گواہی ہے۔ حرص اور حسد کا ماحول، جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں، کیپٹلزم محنت والا ماحول نہیں ہے، کیپٹلزم زر سے زر پیدا کرنا، پیسے سے پیسہ پیدا کرنا، اس پیسے کو سنبھال کر بینک میں رکھو، وہ بڑھتا رہے، پیسے سے یہ اسلام میں اجازت نہیں ہے اس کی۔ حرص، لالچ، پیسے سے پیسہ اگر لگا دیں گے تو ممکن ہے کہ ڈوب نہ جاوے۔ حرص، حسد، اس نے اتنا حاصل کر لیا ہم اس سے زیادہ، یہ کیپٹلزم کا نظام ہے۔ حرص اور حسد کے اس نظام کے اندر وہ اپنی تھوڑی آمدن پر اس لیے اکتفا کرتا ہے کہ حلال اتنا ہی مل رہا ہے، حلال اتنا ہی مل رہا ہے۔ ریٹائرمنٹ پر وہ اپنے پیسے کو فکس ڈپازٹ میں نہیں رکھتا، کہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں حرام کھاؤں گا تو کیا ہوگا، میں اپنے اللہ سے جو میں نے گواہی دی اس میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ جتنی دنیا کے اندر ہم نیک عمل کرتے ہیں، یہ سب ہماری اس گواہی جو ہم نے ابتدا میں دی ہے اس کی دلیل ہے، دعوے کی دلیل ہے، اور اقرار کی جو گواہی دی ہے اس کی عملی یعنی جو زبان سے گواہی دی تھی اور دل سے اس کی تصدیق کی تھی، اس عمل سے اس کی گواہی ہے۔ آدمی اللہ کے حضور اپنے 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 مال کو پیش کرتا ہے، مجھے یہ مال نہیں چاہیے اگر آپ کو منظور نہیں ہے۔ وہاں سفر میں، بیرون کے سفر میں، کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ میں ایئر لائن میں، وہاں اس ملک کی ایئر لائن میں ملازمت کرتا تھا، میں ملازمت سوئچ آف کرنا، دوسری ملازمت اختیار کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا استخارہ کرو، اور دوسری بات سوچو، اس نوکری میں اور اس نوکری میں پیسوں کا فرق تو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا تبھی تم ادھر جا رہے ہو، یہ بتاؤ کہ اس نوکری سے زیادہ بہتر نوکری نمازوں کے اعتبار سے وہ آسان ہے؟ اس نوکری سے اس نوکری میں جاؤ گے تو گناہوں سے بچنا آسان ہے، شفٹ سوئچ کر لو، چلے جاؤ دوسری طرف۔ لیکن ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم کوئی چیز اس طرح اختیار کرتے ہیں کہ ہماری لا الہ الا اللہ کی عملی گواہی ہم دے رہے ہوں۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا اس اللہ کے حکم کو توڑتا ہے۔ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں اللہ تو جھوٹا ہے، تو اپنی گواہی میں جھوٹا ہے، تو نے گواہی یہ دی تھی اور کرتا یہ ہے۔ ایسے ہی آدمی اپنی چیزوں کی قربانی کرتا ہے، یہاں تک کہ سب سے اونچی گواہی کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ شہید مانے گواہ۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ جب آدمی کہتا ہے مسلمان ہو گیا ہوں تو جان لے کہ وہ ایک ایسے میدان میں کھڑا ہو گیا ہے جہاں شہادت ہی ہے، چاہے وہ اپنے زبان سے، دل سے، اپنی جان کی، مال کی، اولاد کی، تمام چیزوں کی قربانی دینے کا وقت آئے گا تو یہ شہادت گاہ ہے، مجھے شہادت تو دینی ہے، چاہے وہ کسی صورت میں دینی پڑے۔ یہ شہادت گاہ ہے، شہادت گاہ۔ عبادت گاہ کون سی جگہ ہوتی ہے جہاں عبادت کی جائے؟ شہادت گاہ کون سی ہوتی ہے جہاں شہادت دی جائے؟ وہ کس چیز کی شہادت؟ ہر مرے پر یہ شہادت، یہاں تک کہ سب سے اونچی شہادت وہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا یہ تو شہید ہے، اس کی گواہی تو پکی قبول ہو گئی۔ اسی واسطے اسلام کی ساری تاریخ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی اسلام نوزادہ ہے، نیا آیا ہے، مکہ مکرمہ میں بھی لوگ قبول کرنے، اور مکہ میں قبول تو دوسری بات، وہاں تو جب بلال کی ناجائز پٹائی ہو رہی ہے تو کوئی آدمی کھڑے ہو کر یہ کہنے والا نہیں ہے کہ ابو جہل تم یہ کیا کر رہے ہو، امیہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ بھی تو تمہاری طرح گوشت پوست کا انسان ہے۔ سمیہ رضی اللہ عنہ
کو ابو جہل نے برچھا مارا، وہ شہید ہو گئی. ابھی اسلام آیا ہے، ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، یہ شہید ہو کر کے اپنی جان لے کر کے گواہی دے دی، اے اللہ میں تیرے نام پر قربان ہو رہی ہوں. مجھے میں یہ سمجھانا چاہتی ہوں ساری انسانیت کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کے لیے جان دے دی جائے. یہ صرف اللہ کا حق ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اتنی عظیم شان گواہی اس کے لیے دی جائے. تو پھر آگے چلیے، آگے وقت بالکل نہیں ہے، میں مختصر سا آگے ایسے ہوتا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حارث بن عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب یہ بدر میں شہید ہے. چچا حمزہ احد میں شہید ہے، اور یہ بدر میں کافی شہید، اور اللہ کی محبت میں جان دینے والے احد میں 70 بڑے بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے جان دے کر کے اس کی گواہی دی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت، یہ جو محرم کے مہینے میں آپ 10 محرم کو سنتے ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس بات پر کہ میں حق کی گواہی دوں. بس اگر حق کی گواہی دینے میں جان جاتی ہے چلی جائے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. کتنی سفاکانہ شہادت ہے. سفاک ایک آدمی ممبر پر فجر کے وقت میں پیچھے بیٹھ جاتا ہے، اور جب نماز کے لیے آتے ہیں ان کو خنجر مار کر شہید کر دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، کیسی بے رحمانہ شہادت. وہ آدمی جس کو وہ معاف کر رہے ہیں کہ چلا جا، وہ پیٹ میں خنجر، بے رحم. اس سے پہلے عمر سے پہلے کون؟ بیچ میں عثمان رہ گئے. عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ایسے ہی، وہ بھی مظلومانہ شہادت تھے، امیر المومنین ہیں، ان کا پانی کھانا بند کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، میں مدینہ منورہ میں خون بہانا منظور نہیں کرتا، مجھے قبول نہیں کہ مدینہ منورہ میں میرے واسطے خون بہے. جان دے دی اپنی. یہ شہادت ہے. اور اس سے پہلے بھی آ جائیے، شاید اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے، نماز کے بعد انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے. تھوڑی سی بات اور رہ گئی ہے کہ اور کیسے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کا قصہ بھی آپ کو انشاءاللہ سنا دیتا ہوں نماز کے بعد. وآخر دعوانا